रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं बुनियादी तौर पे जो करने के लिए जो वजह थी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जो जारी की थी, उस रिपोर्ट को उसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा रहे हैं। आज अभी इस वक्त जमा हो गई होगी। तो उसमें क्या हमारा बुनियादी नुकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम वो पटिशन जमा करा रहे हैं, उसके ऊपर हमारी थी। लेकिन पिछले 24 घंटे के जो वाक़यात हुए हैं, मैं थोड़ा सा शुरू वहाँ से करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ख़्याल में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक लिहाज से जुड़ी हुई भी हैं। और इसको समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है, आपको जाना पड़ेगा पिछले 4 महीने के वाक़यात के ऊपर। एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ, यहाँ पर एक बंद कमरे के अंदर बैठ के मनसूबा बनाया गया, उसके बाद हराम के पैसे से लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, बैरूनी मुदाखलत सामने आई। और मैं हर दफ़ा याद दिलाता हूँ कि मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी एक नहीं 2 दफ़ा कह चुकी है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आई, और उनके ख्याल में जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। लेकिन मसला ये हो गया कि इस दफ़ा एक गैरतमंद सच्चा लीडर इमरान खान की शक्ल में वो इस बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हो गया, और उसके साथ पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई। और वो तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान निकला। पहले दिन तो खैर कॉल भी कोई नहीं थी, खुद ही अवाम बाहर निकल के आ गए, लेकिन उसके बाद इमरान खान की कॉल के ऊपर बार बार कौम निकलती रही। उस वक़्त तक भी इनके लिए ख़तरा था, लेकिन जो असल चीज़ जिसकी वजह से ये अब सूरत हाल पैदा हुई है वो है 17 जुलाई। 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए पंजाब के अंदर, 20 सीटों के ऊपर इंतखाब हुआ, उसके ऊपर जिस तरीके से पंजाब के अवाम ने निकल कर इमरान खान के साथ खड़े होके इस मसनूई इम्पोर्टेड निज़ाम को मुस्तरद किया, और पंजाब के अवाम ने ताकतवर जो सारे ये लोग हैं और तमाम बैरूनी मदद के बावजूद इनसे पंजाब का जो है वो खलबली मची हुई है, बौखलाहट है, उनको समझ नहीं आ रही। इमरान खान के साथ कौम खड़ी हो गई है, तो ये तो पूरी एक पाकिस्तान की पुरानी सियासी निज़ाम जो है, ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान के पुराने सियासी निज़ाम के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो उसको कैसे किया जाए, उसके लिए जो है वो पहले फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है, और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में कोई 18-20 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन के अंदर कर दी थी हुकूमत। ऐसे लगता था पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई, पाकिस्तान के इमाम को मुश्किलात ही कोई नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। उसकी तो मैं अभी आपको तफसील बताऊंगा कि कितना उसके अंदर वजन है। और उसके बाद अभी जो पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ, ARY को बैन कर दिया गया, उसके बाद नशरियात बंद कर दी गई। उसके बाद रात को, आधी रात को कटती है एक FIR, उनके एक सीनियर जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अहमद यूसुफ, उनके खिलाफ, और 1:30 रात को उनको ज़ेर हिरासत ले लिया जाता है। दूसरे जो सलमान इकबाल साहब जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ FIR, उनके एंकर्स के खिलाफ FIR। और ये मैं बाकी तमाम जो जितने भी सहाफत करने वाले हैं उनको भी ज़ाहिर है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इस बात को जानते हैं कि ये मामला इधर रुकना नहीं है। जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी वो हकीकत सामने लेकर आएगा जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के नज़रिए को सूट नहीं करती, ये टेस्ट केस हो रहा है अभी। अगर सब इतने बड़े चैनल के ऊपर ये करके इससे कामयाबी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो पीछे बाकी किसी ने खड़े होना है, ये कि करके फिर सबकी बारी उसके बाद आने वाली है। और शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इतफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाजे है, कानून का तरीक़ेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है,
اور وہ بھی ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے بجائے کہ کوئی سرکاری کوئی گاڑی ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے, اور یہ جو تمام طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ جو آخری وہ ہوتی ہے نا پھڑپڑاہٹ, یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آج چیئرمین صاحب نے, عمران خان صاحب نے میٹنگ بھی کال کی ہوئی ہے, آگے کی لائے عمل کا بھی اعلان ہوگا. لیکن اب میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ کیس بنایا کیوں جا رہا ہے. یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا یہ الیکشن کمیشن بھی جانتا ہے, یہ مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں بھی آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ ان کو بھی پتا ہے, لیکن ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, وہ ایک پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے. اور اس کے دو طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یہ فورن فنڈنگ, اور میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کا تو لفظ خود الیکشن کمیشن نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, وہاں پر بات کیسے پہنچی وہ دوبارہ ابھی اس کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بری طریقے سے ناکام ہوں گے, لیکن یہ اتنی خطرناک کوشش ہے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے ایک 50 فالوورز کے اکاؤنٹ کے لڑکے کے ٹویٹ کو, جو کہ غلط ٹویٹ تھی, وہ بالکل اس نے جو لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن اس کو بجائے کہ وہاں پر دبایا جائے, لاکھوں فالوورز کے اور کن کن کے اکاؤنٹس یہ سب سامنے آئیں گی. یہ ابھی جب تحقیقات ہوں گی یہ سب سامنے آئیں گی کہ کس نے اس کو اتنی بڑی سازش بنا دیا. لیکن اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 10 سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیں, خواجہ آصف کے بیان دیکھ لیں, نواز شریف کے بیان دیکھ لیں, مریم نواز کے بیان دیکھ لیں, اور لوگ وہ لمبی فہرست ہے کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں. آصف زرداری کے بیان دیکھ لیں, اس فوج کے بارے میں وہ کہتے کیا رہے ہیں. تو کس کی سوچ فوج مخالف سوچ ہے وہ پاکستان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے, اور سوشل میڈیا میں آج کل چھپتا کوئی نہیں ہے. ابھی آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا, وہ تمام تقاریر جو انہوں نے فوج کے خلاف کی ہیں وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. لیکن اب آتے ہیں جی اس کیس کے اوپر, کیا اس رپورٹ کے اندر غلطیاں کیا ہیں. 4 بنیادی ایریاز ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اس رپورٹ کے اندر. پہلی, حقائق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہی جھوٹے ہیں. دوسری, قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے, پاکستان کے بھی قانون کی اور باہر کے ممالک کے قانون کی بھی غلط تشریح کی گئی ہے. تیسرا, جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آخری چیز جو ہے واضح جانبداری اس رپورٹ کے اندر نظر آتی ہے. اور ان چاروں چیز کی میں آپ کو مثالیں دے دے کے بتاؤں گا, یہ ایک عمومی طور پر میں بات نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ غلط حقائق جو گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں پہلی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2 فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے گئے, ایک آکسفورڈ شائر انگلینڈ کے اندر ہوا اور ایک امارات کے اندر ہوا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہوا, UAE کے اندر. اور اس کے اندر پیسہ ریز کیا گیا, پاکستانی تمام ڈونرز ہیں, لسٹ ان کی موجود ہے. اور اس پیسے کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر کوئی دستاویز دیے ہوئے, بغیر اس کی کوئی وجہ بتائے یہ کہہ دیا کہ سارا عارف نقوی کا ذاتی پیسہ تھا جو یہاں پر آیا ہے. تو ایک تو بہت بڑا جھوٹ جو اس کے اندر بولا گیا, جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سچائی ہے اس کے مخالف ہے, اور وہ سچائی جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے مخالف ہے, یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسرا, انہوں نے ایک فہرست شائع کر دی, اس کے رپورٹ کے اندر شامل کر دی 21 جو ہیں غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے انہوں نے نام بتا دیے. اس میں سے بینش فریدی, مراد انصاری, آفتاب کامیانہ, امین مرچنٹ, علی پتافی, یہ سارے جو ہیں ان کی ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں, ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں جی میں ہوں پاکستانی ہوں, میں نے پیسہ دیا ہے. اسی طریقے سے ایک بیرونی کمپنی, انہوں نے کہا جی برسٹل انجینئرنگ, وہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ ہے, میں نے پیسہ یہاں سے دیا ہے. اور پھر ایک وہ صرف رپورٹ میں نہیں لکھا, اس کے بعد وہ صحافیوں نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ ایک بھارتی
نیشنل جو ہے اس نے پیسہ دیا, رومیتا شیٹی نے, وہ بھارتی نیشنل ہی نہیں ہے, وہ امریکن نیشنل ہے, پاکستانی سے بیاہ ہوا ہے, اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا تحریک انصاف کو. تو یہ تمام جو وہاں پر لسٹ دی گئی اس کی بالکل بنیاد ہی اڑا کے رکھ دی ان لوگوں نے. سامنے آ کے واضح طور پہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور غلط حقائق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. پھر یہ پھینٹی گئی کہانی اور اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا جی عمران خان جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور بیان حلفی وہ غلط ہے, اور ٹی وی پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط ہو گیا. جو اور یہ میں پہلے بھی پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں, وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں, وہ سرٹیفکیٹ ہے. اب عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہے گی کہ اچھا بھائی یہ تو نام کا صرف فرق ہوا, بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. بیان حلفی دیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے متعلق کوئی حقائق ہو. تو جب میں یا شفقت محمود الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی ہیں, تو ہم ایک گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے اندر, اور اس گوشوارے کے اندر اپنے اثاثے بتاتے ہیں کہ ہمارے اثاثے کیا ہیں. وہ ہمارے اپنے اثاثے ہوتے ہیں, تو ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کے علاوہ اور کوئی اثاثے نہیں ہے. اس لیے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے. سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جہاں حقائق آپ کے اپنے بارے میں نہ ہو, کسی اور تنظیم کے یا کسی اور کے بارے میں ہو, اور آپ کے سامنے کچھ شواہد لا کے رکھے ہوئے ہوں, اور ان شواہد کی بنیاد پہ آپ یہ سرٹیفائی صرف کر رہے میں ہو کہ ہاں یہ شواہد میرے سامنے رکھے گئے ہیں. وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ سچ ہے. اور آپ الفاظ اٹھا کے دیکھ لیں اس سرٹیفکیٹ کے, اس سرٹیفکیٹ کو جس کو عمران خان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف, یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق. یہ سارے پاکستان میں جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں یا ساری دنیا سے جو فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے. ان کی مینجمنٹ ٹیم جو ہے, فائنانس کی ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹس بناتی ہے, وہ اکاؤنٹس آڈیٹر کے سامنے رکھتے ہیں. آڈیٹر جو ہے اس کے بعد اس کی ایک ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ بنتی ہے, پھر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس اور وہ ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ چیئرمین کے سامنے, اور اس کی بنیاد پہ وہ سرٹیفکیشن سائن کی جاتی ہے. تو اس کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکیں. یہ تو میں نے آپ, اور ظاہر ہے کیونکہ وقت کم ہے, وہ جو پوری ہماری تفصیلی پٹیشن ہے اس کے اندر بے تحاشا تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا. پھر غلط تشریح قانون کی جو کی گئی ہے, جو ممنوع فنڈنگ کی سورسز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر, پی پی او 2002 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھے ہوئے. کس سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے؟ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ ڈومیسٹکلی یعنی ملک کی اندر رجسٹر ہوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, اور آپ فرم, ٹریڈ یا پروفیشنل ایسوسیشن سے پیسہ نہیں لے سکتے. بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس سے پیسہ لینا ممنوع ہے. یہاں پہ کہیں پہ یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی سے آپ جو باہر کی رجسٹرڈ پرائیویٹ کمپنی ہو یا پبلک کمپنی ہو اس سے پیسہ نہیں لے سکتے. صرف ملٹی نیشنل کمپنی. ملٹی نیشنل کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کمپنی جو ایک سے زیادہ ملک کے اندر کاروبار کرتی ہے, رجسٹرڈ ہوتی ہے, اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کہا جاتا ہے. 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اب وہاں پہ الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں, لیکن یہ کیس جو ہے یہ 2008 سے 2013 کے اکاؤنٹس کے بارے میں ہے, جو کہ پی پی او 2002 کے تحت اکاؤنٹس مرتب ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن میں جمع ہو رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی کسی ایک سال کے اکاؤنٹ کو واپس نہیں کیا یہ کہہ کے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کسی ایک بھی اکاؤنٹ کو الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا. دوسری قانون کی غلط تشریح جو کی, کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپنی کے اوپر تو قدغن ہی کوئی نہیں ہے, لیکن بالفرض محال اگر ہم کہیں کہ وہ کمپنی کے اوپر قدغن ہے بھی, تو جو امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہم نے کی یا یو کے میں کی یا کینیڈا میں کی, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نے پیسہ دیا. اب مذاق دیکھیں, قانون خود امریکہ کا قانون ان کو پتہ نہیں ہے, یو کے کا قانون پتہ نہیں ہے, ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون نہیں فالو کیا.
یہ پی ٹی آئی ایل ایل سی جو ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ ایک ایجنٹ رجسٹریشن ہوتی ہے. ان کا ایک فیڈرل ایجنسیز رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ کی, اگر میں آپ کو مثال دے دوں فارا, اس فارا کے تحت ایجنٹ مقرر کیا جاتا ہے. اس ایجنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کسی بیرونی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, امریکہ سے بیرونی, یعنی اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف ہے, بائی دی وے مسلم لیگ نون کی بھی یہ رجسٹرڈ ایل ایل سیز موجود ہیں بیرون ممالک کے اندر, یہ ریکارڈ پہ ہیں, ان کی بھی ہیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہیں, لیکن نون کی تو ڈیفینیٹلی ہیں. وہ پیسہ صرف جب کہ جو انفرادی لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ہے وہ پیسہ صرف آگے پہنچاتی ہے, وہ کوئی کمپنی ہے ہی کوئی نہیں. یہ بنیادی قانون کی انڈرسٹینڈنگ کمزوری آپ سمجھ لیں, یا جان بوجھ کر اس کو انہوں نے اگنور کیا. پھر آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ جو قانون کے اندر ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں, اس قانون اس اختیار کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. یہ اختیار صرف ہوتا ہے کورٹس کے پاس, عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے. انہوں نے اپنی تشریح کرنی شروع کر دی. جیسے میں نے کہا جو ممنوع فنڈنگ جہاں نہیں لکھا ہوا تھا, انہوں نے خود لکھ دیا کہ لیکن وہ اصل میں جو جنہوں نے قانون آئین بنایا تھا وہ یہ کہنا چاہتے تھے بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں, آپ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں, یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ نے کیسے یہ اختیار یوز کر دیا. پھر اس کے بعد بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ حنیف عباسی کیس کے اندر, واضح ججمنٹ موجود ہے 2017 کی, اور حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس وہ ہے کہ ڈیکلیریشن کے کوئی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, یعنی کسی بیرونی حکومت کی ایما پر کام کرنے والی پارٹی ہے, یہ ڈیکلیریشن صرف اور صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور انہوں نے اٹھا کے اس کے اندر اپنی ڈیکلیریشن کر دی. آپ کے پاس اختیار کون سا ہے؟ آپ کے پاس قانون میں یہ اختیار ہی کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ سب سے بنیادی پوائنٹ ہے, میں آخر میں اس کے اوپر آؤں گا. چوتھا حصہ جو میں آپ کو, جیسے میں نے پہلے بتایا, غلط حقائق, جھوٹے حقائق, دوسرے غلط تشریح قانون کی, تیسری اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کر کے اپنی رپورٹ کے اندر چیزیں لکھنا, اور چوتھا اور آخری جو موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ واضح, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائس آن دا فیس آف اٹ, یعنی جو ظاہری طور پر آپ کو جانبداری نظر آ رہی ہو, تو ظاہری جانبداری یہاں پر نظر آ رہی ہے. اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا, اس سے پہلے 2017 کے اندر ججمنٹ آئی, اور اس کے بعد ہم نے ایک کیس لے کر گئے تھے اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ, اور 9 جون 2022 کو ان کی ججمنٹ آئی. دونوں ججمنٹ کے اوپر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابری کی بنیاد کے اوپر تحقیقات کرنی ہے, اور سپریم کورٹ کے 2017 کا جو آرڈر تھا اسی آرڈر کی بنیاد کے اوپر ایک ساتھ تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئیں. وہ اسکروٹنی کمیٹیز جو ان کی بنی, اور انہوں نے اس کے اندر کیا الزامات لگائے ہیں, میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں, آخر میں اسی پہ اینڈنگ اسی کے اوپر کروں گا. وہ الزامات کیا لگائیں, کوئی اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. ہائی کورٹ کا آرڈر آیا, واضح آرڈر آیا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تک یہ مکمل نہیں کریں گے تو کوئی تحریک انصاف کے خلاف ایڈورس آرڈر, یعنی کوئی منفی آرڈر جو وہ نہیں آ سکتا, اور انہوں نے پوری رپورٹ اٹھا کے لکھ دی. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے بائس یہاں پہ, یعنی جانبداری دکھائی جا رہی ہے. ایک اس کے اندر سیاسی بیان ٹھوک دیا اس کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ عارف نقوی کا پیسہ جو تھا, عارف نقوی جو ہے وہ بہت بڑا کرمنل ہے, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمران خان نے ان سے پیسہ لیا. 2012 میں وہ پیسہ آتا ہے جو فنڈ ریزنگ میں نے آپ کو بتایا, وہ بھی عارف نقوی کا اپنا صرف پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ جو ہے وہ متعدد پاکستانیوں نے دیا, جن کی تمام فہرست موجود ہے اور دی بھی جا چکی ہے. 2012 میں بل گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ عارف نقوی کے بزنس کے اندر انویسٹ کر رہی ہے. یو اے ای کی جو شاہی خاندان ہے وہ انویسٹمنٹس کر رہی ہے ان کے اندر, دنیا کی ٹاپ کمپنیز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. آپ کو خواب آیا تھا کہ 2018 میں ان کے خلاف کیا کیس ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ عارف نقوی کے اوپر یہ الزام لگے گا اس 2012 سے 3 سال کے بعد کہ ایک وال اسٹریٹ جرنل کے اندر ایک رپورٹ آئے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ نواز شریف کو $20 ملین دیے عارف نقوی نے؟ کیا یہ بھی آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ یہ اس سے زیادہ ظاہری جو ہے وہ جانبداری ہو نہیں سکتی
کہ باقاعدہ سیاسی بیانات اس کے اندر اس رپورٹ کے اندر موجود ہیں. اور آخری مثال اور سب سے اہم چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں, سر میں جی سر میں وہی بتا رہا ہوں. ہماری تحریک انصاف جو ہے وہ عوام میں سے آتی ہے اور اس لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ بھی سمجھتی ہے اور عوام کو آگاہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ ہم پروٹیکشن جو کرنے جا رہے ہیں کیوں کرنے جا رہے ہیں, کیا چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. آخری چیز جو سب سے اہم چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم چیلنج کر رہے ہیں اس کو, وہ یہ ہے جناب کہ پوری پروسیڈنگ کے اندر کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے, بلکہ چیف الیکشن کمشنر نے خود ٹائٹل کیس کا بدلا اور اس کو پہلے جو فورن فنڈنگ کہا جاتا تھا اس سے تبدیل کر کے پروہیبٹڈ فنڈنگ کر دیا, جس کی بالکل ہی مختلف ایک اس کے مضمرات ہیں, اور خود انہوں نے مانا. پھر آرڈر فائنل ہو گیا, آرڈر ایشو کر دیا گیا, اور ایشو کرنے کے بعد سب کے پاس کاپیاں آ گئیں, میڈیا کے پاس کاپیز آ گئیں, ہمارے پاس اس کی کاپی آ گئی, ہمارے لائرز اس کو پڑھ رہے ہیں. دوبارہ سے اس کے بعد ایک فرمائشی پیراگراف اس کے اندر ڈالا گیا, آخری پیراگراف اس میں فرمائشی پیراگراف ڈالا گیا, اور وہ فرمائشی پیراگراف کیا تھا کہ تحریک انصاف کے رول 2(3)C کے تحت 2C(3) کے تحت جو ہے وہ فورن ایڈڈ یعنی بیرونی حکومت کی ایما پہ کام کرنے والی پارٹی کے تحت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. اس سے زیادہ آپ کو گڑھ جوڑ صاف نظر نہیں آ سکتا کہ ایک چیز جو پورے 4 سال کی پروسیڈنگ میں کہیں نہیں نظر آئی, جس کا اس رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے, وہ فیصلے کے اندر, اور فیصلے کے اندر بھی فیصلہ لکھا گیا اور اس کے بعد اس میں اضافی ڈالا گیا. اس سے زیادہ واضح آپ کو گڑھ جوڑ نہیں نظر آ سکتا حکومت کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اب میں آپ کو آخر میں جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ذرا موٹی موٹی چیزیں 2-3 بتا دوں, زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لمبا ہو گیا ویسے بھی, کہ یہ جو دوسری اسکروٹنی کمیٹیز بنی تھیں, ان اسکروٹنی کمیٹیز نے کہا کیا, ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. پیپلز پارٹی 2 الگ الگ فائل کرتی ہے, وہ PPP کے طور پہ بھی فائل کرتی ہے اور PPPP کے طور پہ بھی فائل کرتی ہے. اگر ان کو میں جوڑ لوں تو کوئی 35 اور 36 کروڑ روپے کے درمیان الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ اس کی سورس آف فنڈنگ ہمیں ملی ہی نہیں. 36 کروڑ روپے کی سورس آف فنڈنگ ہی نہیں ملی. یہاں ہر اکاؤنٹ, ہر بینک سٹیٹمنٹ موجود ہے, ہر ڈونر کا نام موجود ہے. اور بائی دی وے یہ بھی بتا دوں 2019 سے پہلے کوئی قانونی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ ڈونر کی آئیڈینٹی جمع کی جائے, 2019 میں آ کے کی. لیکن تحریک انصاف نے جو اپنے رپورٹ جمع کرائی ہوئی ہے اس کے اندر تمام ڈونرز کا نام ہے, اسی لیے یہ ساری جو تفصیل آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس کے نون کا 9 اکاؤنٹ جو ہیں وہ اسکروٹنی وہ اپنی آڈیٹڈ سٹیٹمنٹ میں جمع ہی نہیں کرائے. 9 بینک اکاؤنٹس تھے جو جمع ہی نہیں کرائے. اس میں سے 7 جو ہیں وہ جب یہ اسکروٹنی کمیٹی نے سوالات کیے اور وہ پتہ چل گئے وہ اکاؤنٹ, ان میں سے 9 میں سے 7 کے ابھی تک کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی گئی. تو آپ پتہ کیسے کریں گے اس میں صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ایڈیشنل انہوں نے کہے تھے اس کی پوری ریکنسیلیشن بنا کے ہم نے دے دی ہے. یہاں 9 میں سے 7 اکاؤنٹس کی ابھی تک بینک سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی گئی ہے. 5 پروونشل اکاؤنٹس ہیں ان کے, ان 5 پروونشل اکاؤنٹس کے جو سندھ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ان کے پروونشل اکاؤنٹس ہیں, کوئی بینک سٹیٹمنٹ جمع ان کی بھی اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق 46 کروڑ روپے کی ڈونیشنز اور 64 کروڑ روپے کی ٹوٹل آمدنی جو تھی 2013 سے 15 کے درمیان, اس 64 کروڑ روپے کی آمدنی میں سے 98% کا سورس آف فنڈ کا کوئی ایویڈنس, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. اور یہ ابھی تک بند پڑی ہوئی ہیں رپورٹیں, کوئی اس کے پر اس پیش رفت نہیں ہو رہی. تو ان تمام حقائق کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, انہی کی بنیاد کے اوپر ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان میں اب نہیں بچ گیا جس کو یہ نہ سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی حریف کے طور پر, ایک PDM کے حلیف کے طور پر کام کر رہا ہے. اچھا اسد صاحب, سب سے پہلے اسد صاحب جتنا بڑے منصب پہ آدمی ہوتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے. آپ نے بھی شہباز گل کے بیان کے حوالے سے کوئی ابہام کی بات کی ہے کہ اس کو اگر ایسی بات کی ہے تو نہیں کرنی چاہیے, تو اسے صفائی کا موقع ملنا چاہیے. پارٹی چیئرمین کا چیف آف اسٹاف جو ہے وہ جس
मैं जैसे बोल चुका हूँ ना कि शहबाज गिल को ये हक हासिल है कानून के अंदर भी कि उन्होंने जो भी बोला वो उसकी सफाई पेश कर सके, और उन्होंने ठीक बोला या किस वजह से बोला उसकी सफाई कर सके। लेकिन मेरे भाई वो तो चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ है ना, जो इस वक्त रहबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, जो वजीर आजम के बड़े भाई हैं, क्या आपने उनका बयान नहीं सुना? क्या वो बाकायदा एड्रेस करके कि मैं फौज के अफसरों और जवानों को मुखातिब हूं, उनको नहीं कह रहे कि आप अपनी हुकूमतूली करें? क्या किसी ने नवाज शरीफ से सवाल पूछा? क्या FIR कटी? क्या उनके गाड़ी को शीशे तोड़ के उठा के लेकर गए? क्या उनके जिस चैनल के ऊपर वो बयान चले, क्या उन चैनल्स को बंद किया गया? सबसे अहम बात तो ये है, असल में ये फरमाएगा सबसे पहले तो पूरी जो सहाफी बरादरी है वो ANY न्यूज के साथ जो हुआ है, पूरी सहाफी बरादरी हम भरपूर एहतजाज करते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई PTI के साथ है या कोई चैनल जो है वो नून लीग की पॉलिसी पर चल रहा है। हम इस पे बालातर होकर कहते हैं कि आजादी सहाफत पर हमला नहीं होना चाहिए। और एक चीज और हम ये चाहते हैं, असद साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सबसे बड़ा अदारा है पाक फौज, वो मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, पाक फौज के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? बात हो रही है सोशल मीडिया पर, यकीनी तौर पे गलतियां दोनों तरफ से होंगी, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं समझेंगे कि तमाम सियासी जमातें या तमाम लोग मिलकर कोई ऐसा फैसला कर लें कि इस जो बड़ा अदारा है इसकी बदनामी ना हो और तमाम मामला बेहतर हो? क्या इसमें कोई बातचीत का ऑप्शन है आपके पास? जी देखें, इसके ऊपर पार्टी की पॉलिसी जो है पाक फौज के बारे में, वो इमरान खान के इससे ज़्यादा वाज़े अल्फाज हो कोई नहीं सकते। मैं कोई चीज़ नहीं कह सकता जो इससे बड़ी हो जो इमरान खान ने कही। और उन्होंने क्या कहा था, और ये हुकूमत जब ख़त्म हुई थी उसके कोई हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद की बात है, जिस वक्त सबसे ज़्यादा जज्बात इंसान के जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उन्होंने कहा था मुझसे ज़्यादा, यानी इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान को पाकिस्तान फौज की ज़रूरत है। PTI की पॉलिसी तो ये है, ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो भी करता है। देखें, पाकिस्तान की जिस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, और एक शफाफ जमहूरी अमल जिस तरीके से आज़ादी सहाफ़त ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, इसी तरीके से एक मजबूत फ़ौज जिसको अवाम का इत्मीनान भी हासिल हो और अवाम जिससे मोहब्बत भी करते हो, वो भी पाकिस्तान के लिए लाज़मी है। जीशान, अच्छा, तहरीक इंसाफ जो है उसकी एक उमूमी तौर पे ये ख्वाहिश रही है कि अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको ऐसा ना मौका मिले कि वो उनको लगे कि सियासी बुनियाद के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात बन रहे हैं। इसलिए तकरीबन तमाम आप मुकदमात अगर देख लें कि जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बने, वो तमाम करप्शन के मुकदमात थे, वो नैब के बनाए हुए मुकदमात थे, तकरीबन तमाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो PTI की हुकूमत के बनाए हुए आपको कम ही नज़र आएंगे। जो ज़्यादातर मुकदमात नैब के अंदर भी चल रहे हैं वो बने हुए हैं पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। लेकिन क्योंकि ये बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये कल जो पिछले 24 घंटे के अंदर वाक़यात हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल संजीदगी से गौर होना चाहिए। जैसे भी मेरे भाई ने भी कहा कि कोई इकदाम, एक से मुकम्मल करने दें मुझे, मैं मुकम्मल करने दें कि जिस तरीके से इकदामात अगर कोई लेने की ज़रूरत है, शायद लेने की ज़रूरत है, ताकि सबको ये पैगाम चला जाए कि कोई भी ऐसी बात नहीं कर अच्छा, ये तो अभी तक खबर ही है, TV पे मैंने देखी है, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैंप ऑफिस बनाने की रिवायत तो मुस्लिम लीग नून ने ही पाकिस्तान में डाली है। इमरान खान तो वज़ीर आज़म होते हुए अपने वो वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने अपना कैंप ऑफिस नहीं बनाया था बनी गाला को, तो अभी तक तो ये फरमाइएगा कि PDM खत्म हो गई, आपके कौम तहरीक इंसाफ
इंसाफ के रहनुमा के जो बयानात हैं, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, फिर कनेक्शन क्यों नहीं बहाल हो पा रहा? देखिए ये एक मफरूज़े पे सवाल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जमहूरियत है ना, वो पाकिस्तान की जमहूरियत अक्सर हम कहते हैं कि ऐसे वक्त से गुजर रही है कि जो तारीख साज है, ये वाकई में तारीख साज वक्त है। और ये बात जो है ना, ज़रा से मुझे मुकम्मल करने दें, ये बात जो है ना, अब ये तहरीक इंसाफ और पीडीएम की बात नहीं है। जो असल इस वक्त तारीख साज काम हो रहा है और जो पिछले 4 महीने में हुआ और इंशाल्लाह ताला वो तकमील तक जाएगा, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को अपनी ताकत समझ में आ गई है और बड़ा वाज़ेह पैगाम जा रहा है तमाम सियासतदानों को, तमाम कुव्वतों को, बशमूल तहरीक इंसाफ के, कि अगर फैसले होंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तो वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। असद साहब ये क्लियर कीजिएगा कि 13 की शाम को आपने लाहौर में जलसा रखा होगा, जो भी जश्न वगैरह रखा होगा, इस वक्त जो सूरत बन चुकी हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान कि मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, चीज़ों को हाइपर पर ले जाया जा रहा है, क्या ये जलसा और दूसरी जिस किस्म की बड़ी गलत से खबरें आ रही थी 2 दिन पहले कि हुकूमत को गिरफ्तारियों के बारे में सोच रही है, आगे स्टेज पर जिसमें इमरान खान भी शामिल है, मुराद सईद ने ये ट्वीट किया हुआ था, क्या इससे हटकर कोई और स्ट्रेटजी वगैरह बन रही है आपकी? देखिए जो जलसा है इंशाल्लाह ताला 13 अगस्त का, वो बिल्कुल कायम है। और मैं तो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसकी जो है ही हकीकी आज़ादी। क्या 75 साल पहले वो पाकिस्तान जिसका अल्लामा इकबाल हकीकी तौर पे आज़ाद मुल्क हमें मिला है पिछले 75 साल में, ये नहीं। और ज़्यादातर पाकिस्तानी और रात को 12 बजे इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़े होके पाकिस्तान का कौमी तराना पड़ेगा। माइनस इमरान खान की बात की जा रही है, आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि माइनस इमरान खान की बात की जा रही है और 3 नाम जो है वो मांगे जा रहे हैं, तो आपसे ये किसने बात की थी और वो कौन लोग हैं जो माइनस इमरान खान चाहते हैं? अच्छा, ये खैर मैं बहुत दफा इसका जवाब दे चुका हूँ। इस वक्त ख्वाहिश और बड़े अरसे से ये अभी नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है ना, वो ना सिर्फ सियासी जो हरीफ हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनके लिए उनको एक ख़तरा नज़र आता है, बल्कि एक पूरे निज़ाम के लिए ख़तरा है, एक पूरे पुराने पाकिस्तान के निज़ाम के लिए इमरान खान ख़तरा है। बल्कि वो ममालिक जो आदत जिनको पड़ गई है कि पाकिस्तान से वो काम कराने हैं जो उनके मफाद के अंदर हों, चाहे वो पाकिस्तान के मफाद में हों या ना हो, ये उनके लिए भी इमरान खान एक ख़तरा है। तो ये ख्वाहिश तो इन सब की है कि माइनस इमरान खान हो, लेकिन पाकिस्तान की कौम फैसला कर चुकी है कि नया पाकिस्तान बनना है तो इमरान खान के आखिरी सवाल है, सीएस नोट पे सवाल है, यानी जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का फैसला है वो एक टेक्निकल चीज है कि जिस पे हिट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो 7 को मिल गई है, नवाज शरीफ को भी जो है 62F पे जो है दायर किया गया, 7 को मिल नहीं है। इन फ्यूचर इस शिप को खत्म करने के लिए, क्योंकि इमरान खान पर यही दिलवार लटक रही है, आपकी बाखूबी आगाह है, इमरान खान और नवाज शरीफ एक हो सकते हैं, और जो लंदन में कोई पैगाम पहुंचाया गया नवाज शरीफ को, उसमें कितनी सच्चाई है? ये एक संजीदा मामला है कि इस चीज को खत्म करने के वाले से ये तो कल पे आपको भी लग मैं आपको संजीदा जवाब दे देता हूँ। कोई 62(1)(f) की तलवार नहीं लटक रही। ख्वाहिश जरूर है, बड़ी शदीद ख्वाहिश है, कोई कानून में गुंजाइश है ही नहीं। और ये जो लोग बोलते हैं ना टेक्निकल नॉकआउट, कोई टेक्निकल नॉकआउट की भी गुंजाइश नहीं है। आपको कोई नया आईन लिखना पड़ेगा इस वक्त इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए।